آداب عرض۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس عنوان سے میرے کالم اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہیں اور یقیناً پڑھ بھی رہے ہوں گے، اور میرے کالم میں پاکستان کے بالخصوص یوتھ، نوجوانوں کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ تصور پاکستان کے بعد قیام پاکستان، کیا پاکستان کا خواب دیکھنے والوں اور پاکستان کی خاطر جانوں کی قربانی دینے والے، ماں بہنوں کی عصمتوں کی قربانی دے کر یہ خطہ حاصل کرنے والے لوگوں یعنی بانیان پاکستان، جنہوں نے تحریک پاکستان میں عملی طور پر حصہ لے کر یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا یہ پاکستان ان شہیدوں اور غازیوں کی امنگوں کے عین مطابق چل رہا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، ہمارے حکمران پاکستان کو 76 سالوں میں سنبھال سکے؟ جو نظام پاکستان میں چل رہا ہے وہ نظام پاکستان کا نظام ہی نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی اسلامی اور جمہوریت، پورا پاکستان میں لبرل اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے کہ چہرے نہیں، نظام کو بدلو، لوٹ کھسوٹ کے راج کو بدلو۔ پاکستان سے باہر پاکستان کی دولت لے جانے والوں کے لیے پاکستانی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ بتائیں، جواب دیں آپ، کہ جو اربوں خربوں روپے لوٹ کر پاکستان سے باہر لے کر چلے گئے، کیا کسی بھی حکومت نے اس کے لیے کچھ کیا؟ کوئی فارمولہ بنایا کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے؟ یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہوگا، کیونکہ موجودہ وقت میں جو بڑی بڑی پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ موروثی جماعتیں ہیں۔ ان جماعتوں کے ہی کئی رہنما ملک سے باہر اربوں روپے کی بلکہ اربوں ڈالرز کی پراپرٹیاں بنا چکے ہیں۔ گزشتہ 50 سال سے اپنی اپنی باری پر برسر اقتدار رہی ہیں یہ دونوں پارٹیاں۔ جب فوجی حکمران ان کی طرز حکمرانی سے نالاں ہو کر خود برسر اقتدار ہوئے، تب بھی انہی سیاسی جماعتوں کی اکثریتی رہنما فوجی حکمرانوں کے ساتھ بھی اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ گزشتہ 76 سالوں میں پاکستان کے کسی شعبے میں برتری نہیں آئی، بہتری نہیں آئی۔ دنیا کی بہترین ایئر لائن پاکستان ایئر لائن PIA، آج وہ ایئر لائن سیاستدانوں کی اقربا پروری کی وجہ سے، نااہل لوگوں کو بھرتی کرنے کی وجہ سے دنیا کی بدترین ایئر لائن بن چکی ہے، اور یہ سب سیاسی مداخلت کی بنا پر ہوا۔ پاکستان ریلوے، اسی طرح پاکستان ریلوے کو جس طرح سے اسلام آباد تک، کراچی سے کوئٹہ اور کراچی سے تھرپارکر تک شاندار مضبوط ٹریک کی وجہ سے مسافر ٹرینیں اور مال بردار ٹرینیں انتہائی منافع بخش ادارے کے طور پر وجود میں آئی تھی، اس ادارے کو بھی سیاستدانوں کی اقربا پروری، اپنے لوگوں کو، نااہل لوگوں کو بھرتی کرنا، اس ادارے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا۔ پاکستانی عوام کو انتہائی سستے سفر کے لیے ایک سہولت تھی جو اقربا پروری کی بھینٹ چڑھ گئی۔ پاکستان کے تمام اداروں کے متعلق میں بات کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان پوسٹ آفس انتہائی منافع بخش کاروبار تھا۔ پاکستان پوسٹ آفس نے دیا
بینکنگ نظام متعارف کرا اور انتہائی منافع بخش اور پیغام رسانی کا آسان ذریعہ خط و کتابت، ٹیلی گرام، پیسوں کی ترسیل کا محفوظ ذریعہ یعنی منی آرڈر وغیرہ یاد ہے نا؟ شاید میری عمر کے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ پاکستان میں پیسے ڈاک کے ذریعے بھی بھیجے جاتے تھے۔ یہ ادارہ بھی سیاستدانوں کی مداخلت کی وجہ سے سیاسی رشوت کے طور پر اقربا پروری کرتے ہوئے اپنے نااہل لوگوں کو بھرتیاں کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ عوام کا اس ادارے پر اعتماد اس حد تک بحال ہو چکا تھا کہ محکمہ ڈاک نے اپنا انتہائی منافع بخش بینکنگ سسٹم متعارف کرا دیا تھا۔ وہاں پر اکاؤنٹ کھولتے تھے، لوگوں کے پیسے جمع ہوتے تھے، مگر سیاستدانوں کی دلچسپی اور سیاسی رشوت، پرائیویٹ ڈاک سروس پر خصوصی نوازشوں کی بنا پر پاکستان اور پاکستان کی عوام ایک بہترین ادارے سے محروم ہو گئی۔ پاکستان میں موجود سیاسی نظام آئین پاکستان کے عین مطابق ہے اور اس کی تبدیلی یقیناً قانون ساز اداروں میں واضح اکثریت حاصل کرنے والی حکومت ہی کر سکتی ہے، اور موجودہ طرز سیاست میں کبھی یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ اس نظام کی تبدیلی کے لیے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو، بالخصوص نوجوانوں کو، میدان عمل میں آ کر انقلاب برپا کرنا ہوگا، اور اس عہد کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ گو کہ یہ مشکل عمل ہے، مگر جب انسان ارادہ کر لے تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ پاکستان کی عوام اس جان لیوا مہنگائی کے خلاف صف آرا ہو جائے تو اپنے گلی محلے علاقوں سے قیادتیں نکال کر ایوان میں بھیج دیتا ہوں، وڈیروں، جاگیرداروں، سرداروں اور سیاستدانوں جنہوں نے جمہوریت کو اپنی دہلیز کی لونڈی بنا لیا، جمہوریت اور پاکستان کی جمہور کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اس یرغمال جمہوریت کو ہر صورت میں آزاد کروانا ہے۔ میں اپنی تحریر کے ذریعے میری پاکستان کے غیور عوام کو مخاطب کرتا رہتا ہوں، انہیں بتاتا رہتا ہوں کہ خدا را پاکستان پر ترس کھا کر ہوش میں آؤ، پاکستان کو بچاؤ۔ آدھا پاکستان 2 لخت ہو کر ہم سے علیحدہ ہو چکا، اب جو بچا کچا پاکستان ہے اس کو ہم نے بچانا ہے ہر صورت میں اللہ کی مدد سے۔ خدا را ہوش میں آؤ۔ انشاءاللہ آئندہ کالم میں ملاقات ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کا طالب لائق کمالی۔